السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم بہت ہی زیادہ اہم ترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ بخوبی اس چیز کا آپ سب کو علم ہوگا کہ انڈیا کے اندر ایک فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے 7 جولائی کو ایک فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے 72 ہوڑیں، اور اس کے اندر اسلام کا ایک غلط کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے جس طرح وہ شروع سے کرتے آئے ہیں، اور مختلف طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیوز کے اوپر ایسی چیزیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، لہٰذا اسلام کبھی بدنام ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول ترین دین ہے، وہ شروع سے پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ یہ ان کی غلط اور بہت زیادہ گھٹیا سوچ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہم اس فلم کے بارے میں۔ اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا نام ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے، ایک تو وہ عورت کا دیکھیے آگے سے رویہ، اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایک شخص کو 72 ہوڑوں کا ملنا جنت کے اندر، کیا یہ زنا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک شخص زندگی گزارتا ہے اور وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں جنت رکھی ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 72 ہوڑوں کا انتظام کیا ہے اس کے لیے، شہید کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے، جہاد کہا کس کو جاتا ہے؟ جہاد اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا جو ہے کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے تو مسلمان اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو مسلمان اس کے خلاف اٹھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، بھئی اس کے اوپر کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پھر اس کے خلاف جو ہے جہاد کیا جاتا ہے، اس ظالم کے خلاف جو ظلم کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، جو کسی غریب کو، کسی ماڑے کو دیکھ کے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کو کتنے حقوق دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور آج بھی دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے ہندو رہتے ہیں، کیا کبھی کسی کو کچھ کہا گیا؟ ہاں، اس وقت کہا جاتا ہے، اس وقت اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جب وہ اسلامی قوانین کو بھی توڑ دیتا ہے اور وہ ظالم ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت اسلام کہتا ہے کہ اس کے خلاف اب جہاد کرو، کہ تم جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو۔ اس چیز کا نام جہاد ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ غلط کانسیپٹ دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کی ایک غلط جو ہے اس کی ریپوٹیشن ان کے سامنے ظاہر ہو۔ اسلام کا غلط کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اسلام کو جو نہیں سمجھ رہا اس کا قصور ہے، نہ کہ اسلام کا قصور ہے۔ اسلام نے پورے قوانین دیے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے ایک شخص کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ تو کیا اسلام نے سیفٹی دی یا اسلام نے دہشت گردی کی؟ اسلام نے سیفٹی بخشی ہے کہ ایک شخص کو ایک شخص مارتا ہے بغیر کسی اس کا کوئی اس نے غلط کام نہیں کیا، کوئی اس نے جو ہے دوسرا کام نہیں کیا، کوئی اس نے ظلم نہیں کیا، تو اس کو اگر مارتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ اور ایک سائڈ پہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم ایسے جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیتے ہو، ظالم کے خلاف تلوار اٹھاتے ہو تو اس کے خلاف لڑتے ہو، تو تم نے بہت بڑا کارنامہ تیار کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت جیسی نعمت رکھی ہے، انعام کے طور پہ جنت رکھی ہے۔ اب تیسری چیز سمجھ لیجیے، اب اس کے اندر ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ کیا جو اور مرد ہیں، ان کے لیے، جو مرد ہیں ان کے لیے 72 ہوڑیں ہیں جنت کے اندر، وہ 72 ہوڑیں حاصل کریں گے، ان کو انعام کے طور پہ 72 ہوڑیں دی جائیں گی۔ تو کیا عورت کو 72 ہوڑیں نہیں دی جا سکتی؟ تو آج کے دور میں بھی اگر باحیا عورت ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص جنت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 72 ہوڑیں عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا کے اندر اس کی بیوی ہوگی وہ ان سب کی سردار ہوگی،
سب کی سردار ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کے اندر جو ہوڑیں ہوں گی وہ باحیا ہوڑیں ہوں گی، ایسی ہوڑیں ہوں گی جن کو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے چھوا ہوگا۔ اگر ان کے حسن کی، ان کے لباس کی بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر ان کا ایک دوپٹہ پھینک دیا جائے ساری دنیا لڑنا شروع ہو جائے، اتنی وہ قیمتی ہیں، وہ دی جائیں گے۔ اور ان کی سرداری جو ہے وہ اس عورت کو دی جائے گی جو دنیا کے اندر اس کی بیوی ہوگی۔ اب جنت کے اندر عورت کون سی جائے گی؟ کیا یہ جو چینل کے اوپر بیٹھی ہوئی عورتیں یہ جائیں گی؟ جو یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ مرد کو اگر 72 ہوڑیں دی جا رہی ہیں تو عورت کو 72 مرد کیوں نہیں دیے جا رہے، کیا یہ جائیں گی؟ یہ تو سوچیں بھی نہیں۔ باحیا عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اسلام بے حیائی کا نام نہیں ہے، اسلام حیا کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، امن کا نام ہے۔ تو جو آج بھی دنیا کے اندر ایک شخص، ایک جو باحیا عورت ہے وہ ایک ہی ہسبینڈ کو چوز کرتی ہے، ایک ہی مرد اپنے لیے قبول کرتی ہے، اس کے ساتھ 2 3 4 کے ریلیشن نہیں ہوتے۔ جس طرح پھر مغرب والا حساب نہیں ہوتا کہ مغرب کے اندر جس طرح ایک عورت کے 3 4 10 مرد ہوتے ہیں اور ولدیت کو چوز ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا ولدیت کون اس کا باپ اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں عورت کو جانور سمجھا گیا کہ یہاں عورت کی رسپیکٹ ہوئی۔ اسلام عورت کو رسپیکٹ دیتا ہے، حقوق دیتا ہے کہ ایک عورت کو ایک ہی مرد ہو، کیونکہ اس کے اندر زیادہ طاقت ہے مرد کے اندر، وہ جو ہے عورتیں جو ہے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، 3 4 بیویاں کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اور باحیا عورت اپنے لیے ایک ہی مرد کو چوز کرتی ہے، ایک ہی مرد پسند کرتی ہے۔ جو بے حیا عورتیں ہیں وہ جنت کے اندر ان کا تو جنت کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے، وہ کیسے جنت میں جا سکتی ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، چوتھی بات سن لیجیے، جتنا مرضی اسلام کو بدنام کریں آپ، جتنا مرضی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی فلمیں ریلیز کر لیں، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑنا ہوتا تو مغرب کے اندر فرق پڑتا، جو اس وقت سب سے زیادہ مغرب کے اندر پھیلا جانے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا غلط کانسیپٹ دے کے آپ اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اور جو اسلام کو پڑھے گا، جو اس کے اوپر چلے گا، وہ جو ایک دفعہ اس کو پڑھے گا وہ خود سمجھے گا اسلام کیا چیز ہے، اسلام کتنا سلامتی اور امن والا ہے۔ اور جو آج بھی پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ مغرب کے اندر، سب سے زیادہ لوگ مغرب کے اندر اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی اپنی رائے کا کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، اور ہم کو جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسلام زندہ باد ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام ہمارا زندہ باد ہے۔ اسلام کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ پہنچنے والا ہے۔ اسلام شروع سے بلند ہو رہا ہے اور بلند ہوتا رہے گا۔ ملتے ہیں آئندہ پھر کسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔